بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، یہ اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں کفر کرتے ہو اللہ کے آیتوں پر؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ گواہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے؟ من آمنا، جو شخص ایمان لائے، تبغونہا عوجا، تم اس میں کجی تلاش کرتے ہو، وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، حالانکہ تم خود گواہ ہو، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العالمین غافل نہیں ہے عما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم کہنا مانو گے، فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب کی ایک جماعت کا، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو وہ تمہیں ایمان کے بعد واپس کافر بنا دیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیسے کفر اختیار کر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، حالانکہ تم پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم میں رسول موجود ہے، وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو شخص اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے، پس اس کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی گئی۔ تفسیر در منصور میں جلد 2 صفحہ نمبر 157، شان نزول یوں لکھا ہے کہ شماس ابن قیس ایک بوڑھا یہودی تھا جو مسلمانوں کے ساتھ بہت حسد، کینہ اور بغض رکھتا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایک محفل پر، مجلس پر گزر ہوئی اس بدبخت کا، جس میں اوس اور خزرج دونوں کے حضرات موجود تھے اور دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھے کہ زمانے جاہلیت میں یہ جو اوس اور خزرج دو قبائل تھے، ان کے آپس میں بڑی لڑائیاں جھگڑے ہوئی ہے، دونوں کے درمیان قتل و غارت ہوئی تھی۔ تو شماس ابن قیس بدبخت یہودی کو یہ مجلس، یہ محفل اور ان اوس اور خزرج کا جو بیٹھک ہے وہ پسند نہیں آئی، ان کو ناگوار گزری۔ تو شماس ابن قیس یہودی نے ایک نوجوان یہودی کو کہا کہ جاؤ اور اس مجلس میں شرکت کرو، صحابہ کرام کی اس محفل میں شرکت کر کے جاہلیت کے بعض اشعار جو ہے وہ دہراؤ، جو یوم بعاث کے سلسلہ میں فریقین نے پڑھے تھے۔ اور بعاث ایک زبردست جنگ ہوئی تھی جاہلیت میں، جس میں اوس کو خزرج پر غلبہ ہوا تھا۔ پھر وہ نوجوان صحابہ کی مجلس میں چلا گیا اور اس نے ایسے اشعار پڑھی، ایسی باتیں کی جس پر اوس اور خزرج دونوں کو پرانی یادیں تازہ ہوئی، ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے، اور دونوں فریقین کی نوبت یہاں تک پہنچی کہ دونوں نے اعلان کر دیا جنگ کا۔
بلکہ ایک ریتلی زمین ہے جس کو اہل مدینہ حرہ کہتے ہیں، وہاں پر باقاعدہ طور پر جنگ کا اعلان کیا۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو ساتھ لے کر ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے مسلمانوں کی جماعت، تم اللہ سے ڈرو، جاہلیت کے دعوے کو لے کر اٹھ رہے ہو، میں تمہارے درمیان موجود ہوں، اور فرمایا کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اسلام کے ذریعے سے تمہیں عزت دی، جاہلیت کی چیزوں کو ختم کرو، اللہ نے تمہیں کفر سے بچایا ہے، اللہ نے تمہارے دلوں میں مودت، محبت اور الفت پیدا کر دی، بھائی چارہ ہے تمہارے درمیان۔ پھر اوس اور خزرج دونوں نے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی مواعظ حسنہ سنی تو دونوں قبیلوں کو احساس ہوا کہ جو کچھ ہم سے صادر ہوا، جنگ کا ارادہ کیا، یہ شیطانی حرکت تھی، یہ دشمن کی مکاری تھی، لہذا انہوں نے ہتھیار پھینک دی اور رونے لگے، آپس میں گلے ملنے لگے۔ پھر فرمان بردار ہو کر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، اللہ کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنی زندگی بسر کر۔ آیات مذکورہ سے، واقعہ مذکورہ سے ایک بات ثابت ہوئی کہ ابتدائی اسلام سے لے کر ابھی تک مسلمانوں کو لڑانے والے یہ یہود، ہنود اور نصارہ ہے، اور ہمیشہ یہ لوگ یہ سازش کرتے رہے کہ مسلمانوں کو قومیت، لسانیت، عصبیت، فرقواریت، عسکریت، ان تعصبات کی بنیاد پر امت مسلمہ کو لڑایا جائے۔ اور قرآن کہتا ہے اگلی آیت کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے جیسا چاہیے اس سے ڈرنا، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور مت مرو اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کے رسے کو سب مل کر اور ٹوٹ نہ ڈالو۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو اللہ کا احسان اپنے اوپر، اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، پس الفت ڈال دے اللہ نے تمہارے دلوں میں، فأصبحتم بنعمتہ اخوانا، پھر تم ہو گئے اللہ کے فضل سے بھائی بھائی، وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم لوگ آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، فانقذکم منہا، پھر اللہ نے تم کو نجات دی، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اسی طرح اللہ تمہیں کھل کر بیان کرتا ہے کہ یہ آیت ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ گزشتہ آیتوں میں مسلمانوں کو خبردار کیا کہ یہود، ہنود اور نصارہ تمہیں لڑانے کی مکمل کوشش کریں گے، مسلمانوں تمہیں گمراہ کرنے کے مکمل سعی اور جدوجہد کریں گے، یہ عالم کفر۔ اور اب ان آیتوں میں مسلمانوں کی اجتماعی قوت، طاقت کو مستحکم، مضبوط اور ناقابل تسخیر بنانے کے اصول بتلا دی، دو اصول بتلا دی، نمبر 1 تقوی، نمبر 2 باہمی اتفاق اور اتحاد۔ تقوی کا معنی ہے بچنا، تحفظ النفس عن المعاصی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ جو مسلمان اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے اس کو متقی کہتے ہیں۔ کفر سے بچنا، شرک سے بچنا، گناہوں سے بچنا، اور اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ اپنے دل میں ہر غیر اللہ سے اپنے دل کو بچانا۔
رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تقاتہ کی تفسیر کیا کی ہے کہ ان یطاع فلا یعصى ویذکر فلا ینسى ویشکر فلا یکفر کذا فی بحر محیط. اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حق تقاتہ کی تفسیر کرتے ہیں اتقوا اللہ ما استطعتم، اپنے طاقت کے مطابق اللہ سے ڈرو، جتنی تمہاری طاقت ہے اتنے اس کے موافق ڈرو. اور اگلے جملے میں فرمایا فلا تموتن الا وانتم مسلمون، مکمل طور پر دین اسلام پر زندگی بسر کرو یہاں تک کہ موت آ جائے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور جس حالت میں موت آ جائے اسی حالت میں حشر ہوتا ہے. اور دوسری آیت میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مسلمانوں کو آپس میں افتراق انتشار سے منع کیا. اب ظاہر ہے کہ دنیا ہے، مختلف افکار ہے، عقائد ہے، نظریات ہے، فرقے ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے. اور سچ یہ ہے کہ پورے عالم انسانیت فرقوں، گروہوں اور پارٹیوں میں تقسیم ہے. قرآن کریم نے اتحاد اتفاق کا ایک ایسا عادلانہ منصفانہ اصول بتلا دیا جس سے کوئی بندہ اختلاف نہیں کر سکتا. اور وہ یہ ہے کہ اپنے افکار کو چھوڑو، اپنی ذہنی اختراع کو چھوڑو، اللہ کے احکامات پر عمل کرو، اللہ کی تعلیمات، رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو. رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ وہو حبل المتین، کتاب اللہ ہوا حبل اللہ، اللہ کا کتاب اللہ کی رسی ہے. الممدود من السماء الى الارض، یہ اللہ کی رسی جو آسمان سے زمین تک لٹکے ہوئی ہے، اس کو پکڑ لو. اور پھر فرمایا کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ مسلمانوں کی وحدت کی ایک سلبی پہلو ہے. قرآن کہتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ، جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے ڈالے ہیں، مختلف گروہوں میں تقسیم ہوئے ہیں، آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. بلکہ سچ یہ ہے کہ یہ فرقواریت فرعون کی ایجاد ہے. ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، قرآن کہتا ہے فرعون زمین پر بڑا بن بیٹھا اور لوگوں کو فرقے فرقے کر دیا. اور انگریز نے ہند پاک میں فرعون کے اس اصول حکمرانی کو اپنایا، ڈیوائڈ اینڈ رول، لڑاؤ اور حکومت کرو. اور آج بھی عالمی طاغوتی سامراجی طاقت ہے، فرقواریت کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر مسلمانوں کے اندر تفریق ڈال رہی ہے. مسلمانوں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کا انعام اپنے اوپر یاد رکھو. جب تم آپس میں دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈالی، اور آخر میں فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون. اسی طرح اللہ تم لوگوں کے لیے حقائق واضح کرتے ہیں، بیان فرماتے ہیں تاکہ تم ہدایت پالو. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کو 3 چیزیں ناپسند ہے، 3 چیزیں پسند ہیں. کون سی چیزیں اللہ کو پسند ہے؟ نمبر 1، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ. نمبر 2، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تام لو اور نا اتفاقی سے بچو. نمبر 3، اپنے حکام اور اولی الامر کے حق میں خیرخواہی کا جذبہ رکھو. اور 3 ناپسندیدہ امور کون سے ہے؟ بلا ضرورت کسی سے بحث مباحثہ مت کرو،
بلا ضرورت کسی سے سوال مت کرو، اور نمبر 3 مال ضائع نہ کرو، اسراف مت کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ کذا فی تفسیر ابن کثیر عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم اجمعین۔